اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ولادت 4 دسمبر 1908 کو ہوئی۔ آپ کے ابا جان کا نام طالع مند، آبائی گھر آپ کا لاہور کی تاریخی جامع مسجد وزیر خان کے قریب سریہ والا بازار میں تھا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے تقیہ سادو پھر اندرون اکبری گیٹ میں حاصل کی، اور کیونکہ ہر دور میں جب بھی کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں گستاخیاں کی، تو ان گستاخوں کو واصل جہنم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مرد مجاہد ظاہر ہوتا اور اس گستاخ کو واصل جہنم کرتا۔ اور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تو نہ تو اتنا پڑھے لکھے تھے اور نہ ہی اسکول کی اتنی آپ کی تعلیم تھی، نہ ہی مدرسے کی اتنی تعلیم تھی آپ کی، لیکن آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ آپ کے بچپن کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ ابھی آپ ماں کی گود میں تھے، ماں کا دودھ پیتے تھے، تو ایک سائل نے، ایک فقیر نے آ کر انداگی اللہ کے نام پر کچھ دو، تو آپ کی اماں جان نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا اور آپ کو اسی طرح لے کر دروازے پر آئی، اور جب سائل کو کچھ دیا، وہ فقیر کوئی عام فقیر نہیں تھا، جب اس نے دیکھا بچے کو تو کہا کہ مائی صاحبہ یہ بچہ بڑا خوش نصیب ہے، بیٹا بچہ بڑا خوش نصیب ہے، اور اسے سبز کپڑے پہنایا کرو۔ سبز کپڑے سے پہنانے کی نسبت گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی، کیونکہ گنبد خضرا کا رنگ بھی سبز، اور اس بچے کا بھی جو کپڑا زیادہ پہنے وہ سبز پہنے، کیونکہ اس کے دل میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ اور پھر انہوں نے اتنی تعلیم حاصل نہ کی، 1924 کے آغاز میں ایک گستاخ نے کتاب لکھی، اور اس کتاب کو راجپال ہندو نے چھاپا، اس کا چھاپنے والا تھا، اور اس کتاب کا نام رگیلا رسول اس نے رکھا۔ اس میں گستاخی کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، امہات المؤمنین کی شان میں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں گستاخی کی۔ شروع میں اس راجپال نے کتاب کو چھپائے رکھا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد جب اس پر انگریزوں کا سایہ، انگریزوں کا ہمدردی اس کو حاصل ہوئی، ہندو اور سکھوں کے بڑے بڑے لوگوں کی اس کو ہمدردی حاصل ہوئی کہ کتاب کو تو ظاہر کر، جو ہوگا ہم دیکھ لیں گے، ہم تیرے ساتھ ہیں، اس طرح کی جب باتیں ہوئی تو اس نے جب کتاب کو شائع کیا، کتاب کو عام کیا، تو مسلمان اعمال میں تو ناقص ہو سکتے ہیں، اعمال میں تو کوتاہی کر سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو تو پھر وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ جب انہیں پتہ چلا، کچھ لوگوں نے آ کر راجپال کو سمجھایا تو یہ کتاب کو بند کر دے، لیکن وہ نہ مانا۔ پھر احتجاج شروع ہو گئے، پھر انگریز حکومت، آریہ سماج حکومت نے 144 دفعہ نافذ کر دی، کوئی احتجاج نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے احتجاج کیے، جلسے کیے، محفلیں کی۔ ہر ایک محفل کا، جلسے کا عنوان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور کچھ نہیں تھا اس وقت۔ وزیر خان مسجد کے قریب علماء کرام نے محفل کی، اور اس محفل میں علماء کرام نے بڑے جوش کے ساتھ مسلمانوں کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے کے لیے اجاگر کیا، ان کا عشق بڑھایا۔ اس میں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تھے۔ تو آپ نے جب تقریر سنی، آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ معاملات کیا ہے، لیکن جب تقریر سن کے جب واپس آئے تو اپنے ساتھی سے پوچھا، بھائی بات تو کیا ہے مولوی صاحب، کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں،
کس نے کتاب چھاپی ہے، کس نے کتاب لکھی ہے، معاملہ کیا ہے؟ ساتھی دوست نے بتایا یہ معاملہ ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور جب مسلمانوں نے احتجاج کیا، احتجاج کرنے کے بعد راجپال پر مقدمہ درج ہوا اور پھر اس سے سزا بھی ہوئی، 6 ماہ کی قید ہوئی اور 1000 روپیہ اس وقت جرمانہ ہوا۔ لیکن بعد میں ملی بھگت کے ساتھ یہ سزا بھی ختم ہو گئی اور جرمانہ بھی ختم ہو گیا اور اس کو باعزت بری بھی کر دیا گیا۔ مسلمان پھر احتجاج کرنے لگے، اور پھر جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محفل سے واپس آئے تو ساتھی سے پوچھا معاملہ کیا، اسے ساری بات بتائی۔ تو آپ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ بازار گیا اور بازار سے پھر چھرا لیا اور چھرا لے کر اس کو تلاش کرنے لگے، اور اس نے حکومت سے درخواست بھی کی تھی کہ مجھے سیکورٹی کے لیے، میری حفاظت کے لیے مجھے سیکورٹی چاہیے۔ پھر اس کو 2 سپاہی بھی دیے گئے، یہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو پھر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پوچھتے پوچھتے اس کی دکان پر پہنچا تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا راجپال کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں۔ راجپال نے کہا کیا کرنے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا تجھے مارنے کے لیے آیا ہوں، میں تیری موت مان کر آیا ہوں۔ تو نے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گستاخی کیا تو زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ جب اتنی آپ نے بات کی تو آپ کی بات سے اتنے وہ جو سپاہی تھے، چوکیدار تھے، وہ ڈر گئے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پر وار کیا اور وار کر کے اسے واصل جہنم کر دیا۔ جب واصل جہنم ہو گیا تو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد کے مطابق اس سے 1 درجن گہرے زخم آئے اور ایک اس کی پسلی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقدمہ درج ہوا 22 مئی 1929 کو سماعت کی آخری تاریخ تھی، آخری دن تھا۔ سیشن جج نے پوچھا قاضی صاحب آپ نے قتل کا جرم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے جرم نہیں کیا، میں نے تو ایک مسلمانوں کا فرض ادا کیا ہے، میں نے مسلمانوں کا ایک فرض ادا کیا ہے۔ تو جج نے آپ کو سزائے موت کا حکم سنا دیا، اور جب سزائے موت کا حکم سنا، فیصلہ سنتے ہی آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی شروع کر دی۔ اور جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیل میں پہنچے تو دیکھنے والوں نے خود دیکھا، اور جو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے انہوں نے دیکھا کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیشہ کے اعتبار سے جاری تھے، یعنی بڑائی کا کام کرتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، مدرسے بھی نہیں گئے تھے، کہیں اسکول بھی نہیں گئے تھے، کالج یونیورسٹی کہیں بھی نہیں گئے تھے، لیکن جیل میں جانے کے بعد جو آپ کو خصوصیات ملی وہ یہ کہ آپ حافظ قرآن بھی، قاری قرآن بھی، اور علماء کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر بھی فرماتے تھے۔ جیل میں آپ کے کمرے کے باہر ایک پانی کا گڑھا پڑا ہوتا تھا، جو بیمار آپ کے پاس آتا تو 2 گھونٹ اس گھڑے سے پانی پلا دیتے تو وہ بندہ صحت یاب ہو جاتا۔ جب یہ بات مشہور ہوئی تو لوگ چوک در چوک آپ کے پاس بیمار آتے تو آپ اس گھڑے سے پانی پلاتے اور وہ صحت یاب ہو جاتے، شفا حاصل کر لیتے۔ اور تیسری جو بڑی بات وہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کا یعنی 31 اکتوبر کو آپ کو سزائے موت ہوئی، پھانسی ہوئی، اور 23 اکتوبر کی رات کو آپ کی آخری ملاقات جب رشتہ داروں سے ہوئی، آپ اس وقت بڑے خوش تھے، اور آپ نے آج خواب میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا آپ کو دیدار ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا غازی علم الدین مبارک ہو، رب غفور نے، اللہ رب العالمین نے آپ کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے، اور نبی آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کثرت سے تیرا ذکر ہوتا ہے۔ اور جب آخری ملاقات آپ نے اپنی اماں جان سے کی تو ماں رونے لگی، چونکہ ماں اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتی ہے، اور جب ملاقات ہوئی ماں رونے لگی۔ آپ نے فرمایا ماں رونا نہیں، کیونکہ ویسے بھی انسان مر جاتی ہے، سانپ کے رسنے سے بھی انسان مر جاتا ہے، کسی حادثے میں انسان مر جاتا ہے، ڈوب کر انسان مر جاتا ہے، جل کر انسان مر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی انہونی کی وجہ سے، کوئی حادثے کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے۔ لیکن ماں تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرے بیٹے علم الدین نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز پر پہرا دیتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی اور جیل کے عملہ سے فرمایا جب آپ کو پھانسی کے لیے لے کے جا رہے تھے نا آپ نے جیل کے عملہ سے فرمایا کہ میرے ہاتھ پیچھے نہیں باندھنے میرے ہاتھ پیچھے نہیں باندھنے کیوں میں بھاگروں کی طرح جاؤں گا میں کوئی بزدلوں کی طرح نہیں جاؤں میں کوئی جرم نہیں کیا بلکہ میں نے تو ایک مسلمانوں کا فرض ادا کیا ہے اور پھانسی گھاٹ پر پہنچے تو فرمایا حاضرین بلا شبہ شاتم رسول کا میں قاتل ہوں میں نے شاتم رسول کو واسطے جہنم کیا ہے میرے کلمہ کے گواہ رہنا پھر بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھا اور رسولان کا ورد کرتے ہوئے پھندا چوم کر گلے میں ڈالا اور جان افریق کے سپرد کر دی اور مسلمانوں کا ہمیشہ سے منظور رہا ہے کہ وہ بے گناہ کو چھیڑتے نہیں مسلمانوں کا یہ دستور ہے کہ کسی بے گناہ کو چھیڑتے نہیں اور گستاخ کو چھوڑتے نہیں اور ہمارے بابا جان امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جتنے بھی لوگ بے دین ہیں دوسرے مذہب والے ہیں وہ اپنے مذہب کے دائرے میں رہتے ہوئے پاکستان میں رہ سکتی ہیں لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز پر حملہ ہوگا تو پھر کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا پھر سب کو وہاں سے جنم کیا جائے گا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق سے ایک قطرہ چند بوندے ہمیں بھی عطا فرمائے وبارک علینا